بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین گرامی، ایک اور سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں جدید مسائل جو کہ انٹرنیٹ ارننگ کے ریلیٹڈ ہیں۔ اس میں ہم سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور ہم تحقیق بھی کافی کرنی پڑتی ہے، اور بال کی کھال اتارنے کے مترادف ہوتا ہے۔ بال کی کھال اتار کے آپ کو ایک صحیح چیز کی رہنمائی کی جائے، تو اس بارے میں ہم جاوا آئی ایک ایپ ہے، ارننگ ایپ، اس میں پیسہ انویسٹ کرنے کے بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ سوال ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک آن لائن ارننگ پلیٹ فارم ہے جاوا آئی، جو کہ ایک وقت میں فلم انڈسٹری سے جڑا ہوا ہے۔ کام کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ اس میں بندے کو پیسے انویسٹ کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے آپ خود انویسٹ کرتے ہیں $50۔ انویسٹمنٹ کرنے پر آپ کو $5 سے $10 کا بونس دیا جائے گا۔ یہ ایک سوال ہے۔ سوال کے بعد دوسرا چیز اس کا یہ ہے کہ فلموں کی ٹکٹس خرید کر فلم ختم ہونے کے فوراً بعد ہی آپ کو ٹکٹ کے حساب سے بھی بونس دیا جائے گا، جبکہ مزید ممبرز کو شامل کروانے پر بھی مزید بونس دیا جائے گا۔ فی ممبر ایڈ کرنے پر $5 تک بونس ملتا ہے۔ اب اس کے ایک ایگزامپل ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے $50 کی انویسٹمنٹ کی، جس پر آپ کو $10 کا بونس ملا، 50 سے 60 ہو گئے۔ اب ٹوٹل $60 ہونے کے بعد 3 ممبر ایڈ کروائے، فی ممبر $5 ملے، تو اب ٹوٹل $75 ہو گئے۔ ایک فلم کی 5 ٹکٹس خریدنے پر $1 کا نفع بھی ملتا ہے، یعنی یہ کل ملا کر دیکھیں تو $76 ہو گئے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس طرح کے پلیٹ فارم پر انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سے کمائی گئی رقم حلال ہے یا حرام؟ جواب کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، 2-3 طریقے ہوتے ہیں اس طرح کے کاموں میں۔ ایک ہے پونزی سکیم اور ایک ہوتا ہے پیرامڈ سکیم۔ نیچے ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس پیرامڈ سکیم بھی ہے، پونزی سکیم بھی ہے۔ یہ آپ اوپر دیکھتے ہیں نا، یہاں پہ یہ انڈسٹری ہے، یہ آنر ہے، یہ اپنے 2 کلائنٹ لیتا ہے۔ ان 2 کلائنٹس کو کہتا ہے کہ آپ کو $50 انویسٹ کریں، آپ کو $10 اسی وقت مل جائیں گے، 60 ہو جائیں گے۔ آپ جو کلائنٹ لائیں گے آپ کو پر کلائنٹ بھی $1 ملے گا، اور وہ آگے جتنے کلائنٹ لائیں گے ان میں سے ان کا کمیشن بھی آپ کو اتنے سینٹ یا اتنا ملے گا۔ آگے جہاں تک یہ انویسٹمنٹ ہوتی جائے گی آپ حصے دار ہوں گے۔ یہ ہے پونزی سکیم، اس کو آپ تقریباً سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آپ نیچے جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ گرین کلر میں، 2 4 6 8، یہ 8 بندوں کا کمیشن ان 2 کو بھی ملا، بیچ میں جو ریڈ کلر میں ان کو بھی ملا، اور انڈسٹری کے پاس چلے گئے۔ پیرامڈ سکیم میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، لیکن پونزی سکیم اور پیرامڈ سکیم ان دونوں میں فرق صرف یہ ہوتا ہے، پونزی سکیم میں کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے، انڈسٹری کہتی ہے آپ کو کہ آپ یہ جوسر مشین لے جائیں یا یہ موبائل لے جائیں، ہم سے خریدیں، اور اس کی کاسٹ بہت زیادہ لگائی جاتی ہے خود جان بوجھ کے، کیونکہ ایک سکیم چلانی ہے۔ $10,000 کی یہ چیز ہے، موبائل ہے یا جوسر مشین ہے، آپ یہ خریدیں گے، اور پھر آپ جب کلائنٹ لائیں گے وہ بھی $10,000 دے گا، اس میں بھی آپ کو 1,000 ملے گا، اور وہ جب 2-3 کلائنٹ لائیں گے ان کے انویسٹمنٹ بھی آپ کو ملے گی۔ لیکن پیرامڈ سکیم میں کیا ہوتا ہے؟ پیرامڈ سکیم میں کوئی پروڈکٹ نہیں ہوتی بیچ میں، بلکہ پیرامڈ سکیم میں ڈائریکٹ آپ کلائنٹ آتا ہے، آپ آتے ہیں، آپ آ کے انویسٹ کرتے ہیں، آپ جن کو لاتے ہیں وہ بھی انویسٹ کرتے ہیں، اور بونس ملتا جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اس پہلے آدمی کو جس پہ آپ دیکھ رہے ہو 1 اور 6 ہے، اس کو یہاں تک اتنا تک انویسٹ کرا کے اتنا زیادہ پروفٹ مل جاتا ہے، اور یہ کلائنٹس لانے سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو ملٹی لیول مارکیٹنگ کہا جاتا ہے، اور اسی کو نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک کاروباری ماڈل ایسا ہے یہ جہاں افراد نہ صرف اپنی سیلز سے بلکہ ان لوگوں کی سیلز سے بھی کماتے ہیں جنہیں وہ پروگرام میں بھرتی کرتے ہیں۔ جاوا آئی کام کیسے کرتا ہے؟ یہ تو ہو گئی پونزی سکیم، پیرامڈ سکیم، لیکن جاوا آئی کیسے کام کرتا ہے؟ پہلا طریقہ اس میں یہ ہے کہ آپ موویز کے ٹکٹس خریدتے ہیں، تو یہاں پر آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ آ کے انویسٹمنٹ کی ہے، اور 6 گھنٹے کے بعد آپ کے ٹکٹ کی جو اوریجنل رقم ہے وہ بھی واپس ملتی ہے، یا پھر اوریجنل رقم نہیں ملتی ٹکٹ خریدنے کے بعد، لیکن اس کا بونس ملتا ہے۔ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔
اچھا، اور اس کا نفع بھی واپس آ جائے گا۔ اور یہ کیسا ٹکٹ ہے، ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ آپ جائیں ٹکٹ خریدنے، فلم دیکھیں اور واپس آئیں تو آپ کو ٹکٹ بھی مل جائے، بونس بھی مل جائے، یہ کیسے ہے؟ عجیب سی بات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوسرا طریقہ ان کا کہلاتا ہے موویز کی سٹیبل انویسٹمنٹ۔ یہ دوسرا طریقہ ہے جوائی کا۔ جو موویز ریلیز ہونے والی ہیں ان کی ایڈورٹائزمنٹ میں آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، ان کی تشہیر میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ 7 دنوں میں 100% ریٹرن ملتا ہے، یعنی $100 انویسٹ کیا آپ نے، آپ کو $100 7 دن کے بعد مل۔ آپ کا دماغ کیا کہتا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ سب کا پیسہ لے کے چلے جائیں تو مثال کے طور پر 1000 لوگوں نے $50 جب وہ انویسٹ کیے ہیں تو یہ کتنا ہو گئے؟ اچھا، پھر اگر یہ سب کو تھوڑا تھوڑا تقسیم کرتے ہیں، باقی اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو سراسر سود ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک تو موویز کی تشہیر کرتے ہیں اور اس میں پھر $100 کے بدلے آپ کو $100 بھی ملتے ہیں، اور یہ کہاں سے کماتے ہیں؟ یہ دوسروں کا پیسہ آپ کو دیتے ہیں، دوسرے کا تیسرے کو، تیسرے کا چوتھے کو، اس طرح ہی دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے ہائی یلڈ انویسٹمنٹ۔ ہائی یلڈ انویسٹمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ $1 کے بدلے میں $5 ملیں گے آپ کو، $100 کے بدلے میں آپ کو $500 ملیں گے۔ اس میں آپ کے لیے جو ہے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے، 30 دن، 60 دن، 90 دن یا 120 دن، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ تینوں صورتوں، چاروں صورتوں میں ہمیں آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ آپ بھی تو سمجھ گئے ہوں گے، میں تو سمجھ گیا ہوں، کیا سمجھ رہے؟ اچھا، واضح رہے فتویٰ یہاں اس پہ کس چیز پہ ہوگا۔ دیکھیں قرآن پاک کی آگے آیت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والوں، باطل اور خراب طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس میں تجارت ہو، الا ان تکون تجارتا عن تراض بینکم، کہ تمہاری آپس میں تجارت ہو، یہ ہے نیچے آ جائے گی، ہاں، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، یہ آگے دوسری بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو تجارت کرو، اس طرح باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ تو یہ یہاں واضح ہے کہ خفیہ طریقے سے دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے۔ جب اتنا مارکیٹ کیپ ہو جائے گا، کمپنی کا کیپ بڑھ جائے گا، کیپ سمجھتے ہیں آپ؟ کیپ یہ ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ ہوتا گیا، پہلے $1000 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 5 ہو گئے، اور $1,00,000 ہو گئے، $1 ملین ہو گئے، اور آگے چلے جاؤ بلین پہ تو ہو گئے، اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے۔ اور جب اس کے پاس بہت سارے رقم جمع ہو جاتی ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں اور آپ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح کی پیچھے کئی ایپس جو ہے نا وہ چلی بھی گئی ہیں پیسہ لے کے۔ واضح ہے کہ فلم، اچھا آگے دوسرا پوائنٹ ہے، فلموں کا کام کرنا یا اس کی ترویج میں حصہ لینا، یہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ غلط چیز کے اوپر پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، فلموں پر، چاہے دیکھیں آپ، چاہے ٹکٹ خریدیں آپ، چاہے کس طریقے سے۔ دوسرا، آپ جب اس کی تشہیر کرتے ہیں، جو دوسرا طریقہ تھا کہ ایڈورٹائزمنٹ میں آپ حصہ لیتے ہیں، اور نہ تو ان چیزوں کی آمدنی حلال ہے۔ فلموں میں تو ایک تو من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں، دوسرا اس میں غلط سین ہوتے ہیں، تیسرا اس میں ٹائم کا ضائع ہوتا ہے۔ لوگ اس سے دھوکہ ہی سیکھتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ یہ جتنا بھی غنڈہ گردی دنیا میں پھیلی ہے، فلموں سے ہی دیکھ کے تو پھیلی ہے نا۔ اچھا، اس میں پھر کیا ہے؟ آپ گناہ کے کام میں معاونت کر رہے ہیں، اور گناہ کے کام میں تعاون کرنا بھی گناہ ہے، لہذا اس صورت میں جو تنخواہ ملے گی وہ بھی حرام آمدن سے ملے گی، تو اس وجہ سے بھی اس کے وہ تنخواہ حلال نہیں ہوگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، یہاں نیچے آتے ہیں ہم، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کام میں آپ تعاون کریں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور دشمنی کے کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں آپ تعاون مت کریں۔ آپ جب کلائنٹ کو لاتے ہو اور انڈسٹری کو دے دیتے ہو تو آپ اس کلائنٹ کو کہاں دھکیل رہے ہو؟ اس کے ساتھ تو برائی کر رہے ہو آپ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اچھا، اس میں اور ایک ہے کہ جوائی نامی ایپ میں پیسے انویسٹ کرنا، جو صورت ہے اس میں جوائی حقیقت میں فلموں کی ترویج میں بھی حصہ لیتا ہے، اور اس کام کا تعاون علی المعصیت بھی ہو رہا ہے۔ لہٰذا جب آپ تعاون علی المعصیت کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ فعل بھی حرام ہے، اس فعل کی کمائی بھی حرام ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، آپ کے سامنے حدیث ہے، بخاری شریف کی 52 نمبر حدیث، الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے بہت ساری چیزوں میں۔
वबैनहुमा मुश्तबिहात, दरमियान में मुश्तबे चीज़ें बाकी रह जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर आपसे इन्वेस्ट तो करा लिया, मैं हैरान हूँ, हमारे बुज़ुर्ग फरमाते थे, अल्लाह ताला मुझे भी इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपका पैसा वो है जो आपकी जेब में है, जो आपने किसी और की जेब में डाल दिया वो आपका नहीं है। और भाई इस चीज़ को समझो, आप वर्ल्ड वाइड समझें, आप पूरी दुनिया में इस चीज़ को आप देखें कि आप अपने पैसे खुद खा जाएं, आपको तकलीफ़ नहीं होती, यार मैंने खाए हैं। आपके पैसे कोई और खा जाए तो आपको हमेशा तकलीफ़ रहेगी, आप परेशान होंगे, बीमार होंगे, लोगों की बातें कड़वी कसीली सुनेंगे। तो आप थोड़ा खुद समझदार हो जाए ना। आजकल यूथ नौजवानों को पता नहीं क्या हो गया है, बोलते हम पढ़ते भी रहे और कमाते भी रहे, दो काम नहीं हो सकते भाई। जो कर रहे हैं तो इस तरीके से कर रहे हैं। फरमाया ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन्नास, ये मुश्तबिहात को अक्सर लोग नहीं जानते। फमन इत्तक़ा शुबहात इस्तबरअ लिदीनिही, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जो आदमी इन शुबहात से बच जाएगा वो अपने दीन और अपनी इज़्ज़त को भी बचा लेगा, अपने दीन और अपनी इज़्ज़त को भी बचा लेगा। वमन वक़अ फिल शुबहात वक़अ फिल हराम, जो आदमी शुबहात में पड़ गया वो हराम में पड़ेगा। तो ये तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ बात बता दी है। आप भाई जाते हैं बाज़ार में एक प्रोडक्ट, अच्छा यार ऑनलाइन काम यूथ क्यों नहीं करते? मैं मशवरा भी दूंगा ना, मसला बताऊंगा तो मशवरा भी दूंगा कि आप जो है वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ग्रुपों में पोस्टें लगा के आप शहद बेच सकते हैं, आप किसी एक कैटेगरी में आप काम कर सकते हैं। आप सोने, नींद के लिए तकिया है, या नींद के लिए आँखों पे एक चीज़ पट्टी चढ़ाई जाती है वो है, या कानों में एक चीज़ लगा के सोया जाता है। इस तरह के आप प्रोडक्ट के पोस्टें बनाना सीखें, उसको आप फेसबुक में और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करें, और जब ऑर्डर आ जाए उसको डिलीवर करें। सीखें इस चीज़ को, सीखे के बगैर तो नहीं आएगा ना। अच्छा, अब यहाँ इन सारी बातों में जवाई ऐप में इन्वेस्ट करने में क्या हो रहा है कि आप बातिल तरीके से माल को खिला रहे हो, अपने माल को बातिल तरीके से दूसरे क्लाइंट ला के उनके माल को आप खा रहे हो। बातिल तरीका का मतलब ये है धोखे के साथ, और ऐसा धोखा नाहक जिसे हम कहते हैं। और तिजारत में क्या होता है भाई, ये मोबाइल है 10,000 रुपये का है और मैं आपको 10,000 में दूंगा, रियायत नहीं करता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आपकी चीज़ है, आप कह सकते हैं उनको। अच्छा, इसी तरह जो हमने ये आयत पढ़ी, व ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, क्लाइंट को आप ला रहे हैं और बुराई में धकेल रहे हैं, और इसमें तो सूद भी है, जुआ भी है, आप अपने माल को ख़तरे में डाल रहे हैं ना। देखिए, आपको वो पैसे वापस मिलने वाले नहीं हैं। जो लोग यहाँ सोशल मीडिया पे बैठे हैं ना कि हमने ये किया ये किया ये किया, उनको बोलो आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के दिखाओ, एकदम नहीं निकाल सकते आप। और जब उनको लगता है कि भी हज़ारों लोग वापस 20-20 डॉलर निकाल, उनको $20 की ही इजाज़त होती है कि आप 20 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। इन्वेस्ट हो रहा होता है ज़्यादा और निकल रहा होता है थोड़ा, तो मार्केट कैप, उस इंडस्ट्री का कैप बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक वक्त वो देखते हैं हाँ भी अब हम पूरी ज़िंदगी बैठ के खा सकते हैं, चलो जी बंद, सारा स्टॉप। आप सुबह उठते हैं, ऐप को ऑन करते हैं और आपको मैसेज मिलता है कि इस ऐप को टर्मिनेट कर दिया गया है और ये ऐप इस वक्त आप अवेलेबल नहीं है। ऐसे भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपने समझना है। मैं बहुत सारी बातें और करना चाहता हूँ, यहाँ पर नीचे भी दी हुई हैं, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा अपने भाइयों को, दोस्तों को, सही तरीके से तिजारत करें और उससे आप हलाल तरीके से खाएं। देखें, किसी भी मज़हब में हराम खाने की इजाज़त नहीं है, किसी भी मज़हब में, आप जहन में रखिएगा, हराम खाने की इजाज़त नहीं है। आप एक लीगल तरीके से बिज़नेस करें, इन्वेस्ट करें, या आप जॉब करें। दो ही तरीके हैं दुनिया में ना, या आप बिज़नेस करते हैं या आप जॉब करते हैं। और क्या होता है, तीसरा क्या होता है, या बिज़नेस है या जॉब है। तो बिज़नेस सीखें या जॉब करें, आप बहुत अच्छे तरीके से इज़्ज़त वाली रोटी खाएंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।